बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक दफ़ा अपने मोहतरम व्यूअर से पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब किसी इंसान को वो रुतबा मिलता है, ओहदा मिलता है, या मुख्तसर अल्फाज में जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो बदलता नहीं है, बल्कि वो असलियत पे आ जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है। उसकी असलियत वही होती है। लोग कहते हैं कि जी वो बदल गया है, उसने नजरें फेर ली हैं। ऐसा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम बिन अबू तालिब फरमा गए थे। अब ये बात मैंने क्यों की? एक वकील थी मिसाल यूसुफजई साहब, ठीक है, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने जो है वो जलसे जुलूस जो है वो ऑर्गेनाइज किए, फिर वो मोहतरमा बुशरा बीबी की तर्जुमान बन गई, फिर KPK में हुकूमत आई तो अली अमीन गंडापुर ने उनको अपना मुशीर रख लिया। इस पर भी हमें कोई इतराज नहीं है, पढ़ी लिखी खातून है, मुतहरिक खातून है। लेकिन जिस बात पे इतराज है कि KPK हुकूमत ने एक समरी मूव की है, उस समरी में 1 करोड़ और 27 लाख की गाड़ी वो खरीदने की तजवीज़ है मिसाल यूसुफजई के लिए। अब ये अगर याद करें ना कि इनके अपने लीडर यानी इमरान खान का बड़ा मशहूर फिक्रा था, क्या ये तुम लोगों के बाप का पैसा है जो तुम लोग इस तरह करते हो? अब मैं हैरान हूं कि आप मार्केट में जाएं, मैं तो खैर इतना अमीर आदमी नहीं हूं, यानी आपको 40 लाख की, 45 लाख की, आपको बेहतरीन जो है वो करोला की गाड़ी मिल जाएगी, आपको जो है वो होंडा की गाड़ी मिल जाएगी, किसी और अच्छी कंपनी की गाड़ी मिल जाएगी। चलाने वाले तो 10 लाख की गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा 1,40,000 की जो है वो मेहरान गाड़ी वो खरीदी थी। ये तो टूल्स होते हैं, ये तो लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए होते हैं कि आपने जी वो चले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने धक्के नहीं खाने, तो चले आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, आप उसमें तेल डलवाएं और टाइम पर जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, या सहूलत के साथ पहुंच जाएं, या पर्दे के साथ पहुंच जाएं। ये समझ नहीं आती हमारे सियासतदानों की। कल तक मिसाल यूसुफजई ठीक ठाक थी, बिल्कुल वो एक कारकुन थी, अब यकदम जो है वो 1 करोड़ और 27 लाख पे पहुंच गई हैं। फिर ये कोई कहता है जी सोशल मीडिया वो शैतानी है, और कोई कहता है कि सोशल मीडिया जो है वो फसाद है। लेकिन ये वो सोशल मीडिया है, मैं सलाम पेश करता हूं उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, उन लड़कों को, उन लड़कियों को जिन्होंने इस मामले को उठाया, मिसाल यूसुफजई और KPK हुकूमत का जीना हराम किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर नज़रसानी की जाएगी और अपने ही लीडर्स की तालीमात पे अमल किया जाएगा, और आम लोगों के पैसों को वो इस तरह नहीं उड़ाया जाएगा जिस तरह जो है वो मैं कई वीलॉग्स में अर्ज कर चुका हूं कि टिकटॉकर वजीर आला ने 2 करोड़ और 73 लाख के टायर के लिए एप्लीकेशन दी है कि मैंने गाड़ी को टायर्स डलवाने हैं और उसकी जो है गाड़ी की कोशिश करवानी है। फिर क्या फर्क रहा इनमें और उस नेक प्रवीण में? फिर बातें किस बात की? फिर स्टेटस को तोड़ने की कौन सी बातें? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो अल्फाज याद आएंगे खान साहब को कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये लोगों का पैसा है, आप लोगों के पास अमानत है, आप लोगों को लोगों ने वोट दिए हैं, तो लोगों के पैसों में खयानत न करें। और मिसाल यूसुफजई साहबा से भी गुजारिश है कि वो जरा ऊंची हवाओं से नीचे आएं और कोई गुजारे की मेहरबानी करें, वो गाड़ी ले लें। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है। आज आपके सामने बड़े जो है वो दिल खराश किस्म के फैक्ट्स रखने थे।
दिलखराज से मुराद ये है कि ये जो IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, इनको जो ममालिक पैसे देते हैं, वो ममालिक पैसे कहाँ से लेते हैं, फिर IMF दूसरे मुल्कों को अपना गुलाम बना के रखता है, उन पैसों का सोर्स क्या है। इसमें सिर्फ एक मुल्क होगा जो आप हैरान होंगे, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, या बाकी जो शहर हैं, उनका मैं आपको GDP बताऊंगा, लेकिन उनका आपको सोर्स बताऊंगा कि उनका सोर्स क्या है, वो पैसे कहां से कमाते हैं। यानी मैंने वो रिसर्च करके दुनिया के 9 ऐसे शहर आपके सामने रखने हैं। 8 शहर जो है वो तकरीबन एक जैसे हैं, उनका सोर्स एक जैसा है। एक शहर उसमें आपको बड़ा हैरान करेगा, आपको उस पर शर्मिंदगी भी होगी, आपको उस पर अफसोस भी होगा, लेकिन क्या करें, ये कोई मैंने वो काम नहीं किया, ये रिसर्चर्स ने काम किया, मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तो दुनिया के ऐसे शहर जिनकी जो बेस है वो गुनाह है, जिनकी जो इकोनॉमी है, जिनकी जो मैशत है, वो जो है वो गुनाह है और वो इंसानियत की तजलील है। किस तरह, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं। दुनिया के पहले नंबर पे जो शहर है ना इस मामले में, वो है प्राग। प्राग पुराना जो यूगोस्लाविया था ना, उसका दारुल हुकूमत था और बहुत बड़ा शहर था। आजकल ये फिर यूगोस्लाविया टूट गया, चेक रिपब्लिक बन गया। अब ये चेक रिपब्लिक का जो है वो दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और उसका नाम है प्राग। अब प्राग जो है वो 15 लाख आबादी का शहर है, ठीक है जी। और प्राग की जो वजह शोहरत है वो है पॉर्न मूवीज, पॉर्न इंडस्ट्रीज। यानी दुनिया की अगर आप कहें कि 80% जो पॉर्न मूवीज हैं, जो ब्लू फिल्म्स हैं, वो प्राग में बनती हैं। और मजे की बात आपको ये बताऊं, जो उनका शुरू से वतीरा है या उनका जो शुरू से मकसद है, इस सारे धंधे का मालिक वो एक यहूदी खानदान है, नस्ल दर नस्ल। इसके अलावा प्राग में हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, उन फिल्मों की भी वहां पे बहुत ज्यादा शूटिंग होती है। लेकिन मेन सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि पॉर्न मूवीज जो है वो प्राग का मेन जो है वो सोर्स हैं। इसके अलावा प्राग दुनिया में एक बहुत बड़ा वो टूरिस्ट एवेन्यू है, वहां पे लाखों लोग जो है वो सालाना विजिट करते हैं। इसके अलावा इसके होटल्स में, प्राग के होटल्स में 1 लाख बेड मौजूद हैं मेहमानों को खुशामदेद कहने के लिए। और प्राग 2 वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। एक, प्राग में जिस्म फरोशी, अस्मत फरोशी, और दूसरा प्राग में जुआ। यानी ये 2 उनके मेन सोर्स हैं इनकम के। और इसका GDP मुलाहिजा करें, वो है 116 अरब डॉलर्स सालाना कमाता है। 116 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान की जो टोटल रिजर्व है, जो एटमी कुव्वत है, जो 25 करोड़ का मुल्क है, जो दुश्मनों में घिरा हुआ है, उसके टोटल जो रिजर्व्स हैं इस वक्त वो तकरीबन 8 से 9 अरब हैं। और प्राग साल में कितना कमाता है इन धंधों से? वो कमाता है 116 अरब डॉलर्स। दूसरे नंबर पे है जी पटाया, ये थाईलैंड में है। और एक ये भी बात ज़हन में रखनी है अब आपने कि ये जो सियासतदान है ये इधर भाग भाग के क्यों जाते हैं, यानी इन ममालिक में। अब पटाया जो है वो थाईलैंड में है। पटाया को आम अल्फाज में शैतान का घर कहा जाता है। यानी दुनिया में जिसको आप गुनाह कहते हैं या जो गुनाह के जुमरे में आता है वो पटाया में होता है। कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। यानी इसमें पटाया में कत्लो गारत, पटाया में मनशियात फरोशी, पटाया में जिस्म फरोशी, पटाया में शराब फरोशी और शराब नोशी, पटाया में जुआ, पटाया में जिनसी बेरा रवि को एंटरटेनमेंट का, यानी यहां जो एंटरटेनमेंट का दर्जा है ना वो सेक्स को है, वो जिस्म फरोशी को है। इसके अलावा यहां पे आपको बताऊं कि हम जिन्स परस्ती
ہوموسیکشولیٹی یہ بالکل آزادانہ طور پہ اس کی اجازت ہے، مرد مرد، عورت عورت، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ دوسرا پٹایا کی ایک اور خوبی کہہ لیں یا خاصیت کہہ لیں کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں وہ جو ہیجڑے ہیں وہ آپ کو مردوں کے ساتھ بھی ہم بستری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عورتوں کے ساتھ بھی نظر آئیں گے، اور یہ جو پٹایا ہے اس میں مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوتی ہے۔ اور اس کا جی ڈی پی کیا ہے جی؟ اس کا جی ڈی پی ہے 3.5 ارب ڈالرز، یعنی 3.5 ارب ڈالر سالانہ وہ پٹایا وہ کماتا ہے۔ آپ جہاں سے جو ہے وہ اندازہ کریں۔ اس کے بعد جو تیسرا ملک ہے اس کو تو ہونا بھی چاہیے تھا، وہ ہے لاس ویگاس یا لاس ویگس بھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ امریکہ میں ہے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بنیاد بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کہ یہ شہر ایک گناہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، یہ شہر لاس ویگاس۔ اور پوری دنیا میں یہ جو 200 ملک ہے نا، شہر تو لا تعداد ہیں، پوری دنیا میں جو جوئے کا سب سے بڑا اڈا ہے وہ لاس ویگس ہے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ یہ دنیا میں دی گیمبلنگ سٹی مشہور ہے، دی گیمبلنگ سٹی۔ اور ہر سال ایک اور ریکارڈ ہے، ہر سال لاس ویگاس میں 5 کروڑ افراد داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ تعداد ہے کہ کئی ملکوں کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے لوگ وہ لاس ویگاس میں آتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے بیوروکریٹ اور آپ کے جرنیل اور آپ کے سیاستدان، آپ کے حکمران بار بار امریکہ کی یاترا کیوں کرتے ہیں، یہ آپ اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ 90% جو ہے ان 5 کروڑ میں جو لوگ آتے ہیں، 90% وہ جوا کھیلنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں لاس ویگاس میں 24 گھنٹے جوا ہوتا ہے، کیونکہ لاس ویگاس بند نہیں ہوتا، اور 24 گھنٹے یعنی ایک میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ کنگ فہد تھے نا، فوت ہو گئے ہیں، عبداللہ سے پہلے کنگ فہد تھے اور پھر کنگ عبداللہ، یہ محمد بن سلمان کے چچا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک رات میں 1.6 ملین جو ہے وہ ڈالرز وہ ہارے تھے، ایک رات میں انہوں نے یہاں پہ ہارے تھے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کس قسم کا جو ہے وہ شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو خفیہ واردات ہوتی ہے کہ مساج سینٹرز کے نام پہ اتنے بڑے بڑے یہاں پہ پارلر ہیں، اتنے بڑے بڑے اڈے ہیں، وہ بظاہر مساج سینٹر ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے یہ صرف ان کو استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی سیٹسفیکشن کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جرائم کا سب سے بڑا اڈا وہ لاس ویگاس ہے، امریکہ میں لاس ویگاس، بلکہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ یہ بذات خود جرائم ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا کو، خاص کر امریکہ کو، یہ لاس ویگاس جو ہے لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ یہ لڑکیاں لیتا کہاں سے ہے؟ اب یہ انسانیت کے علمبردار، یہ انسانی حقوق کے چمپئن اور ٹھیکیدار پوری دنیا سے لڑکیاں اور خاص کر بچیاں اغوا کر کے، اغوا ہو کر وہاں پہ پہنچتی ہیں، وہاں پہ ان کی نشوونما ہوتی ہے، اور پھر لاس ویگاس جو ہے وہ پورے امریکہ کو بلکہ دنیا کے کئی ممالک کو وہ عورتیں سپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لاس ویگاس ہے وہ ہم جنس پرستی کا امریکہ میں بہت بڑا اڈا ہے، اور یہ بھی اپنی پورن موویز کی وجہ سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اب اس کا جی ڈی پی کیا ہے جی؟ اس کا جی ڈی پی ہے 120 ارب ڈالرز سالانہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ممالک ٹیکس کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ان کی معیشت
क्या है, फिर ये IMF में जाती है, IMF हमारे जैसे मुल्कों को देता है, और फिर हमारे हुक्मरान उन पैसों का क्या करते हैं? उन पैसों का हक भी यही बनता है, यानी जो पैसे हमें मिलते हैं उनका हक ही यही बनता है जो हमारे हुक्मरान करते हैं। अब आपने दिल पे हाथ रखना है और दिल को थामना है, क्योंकि अगले नंबर पे है जिसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं, लाहौर। ये गुनाह का शहर क्यों है? ये यहां पे ये तो बहुत कम ऊपर जो कुछ पड़ा ना वो बहुत कम है, और फिर हमने अपने ऊपर एक नकाब भी डाला हुआ है मुसलमानी का, मोमनी का, एक तो वो। लेकिन ये शहर इसलिए चौथे नंबर पे आया है कि इस शहर में पेट्रोल पंप से लेकर हर सरकारी दफ्तर में 2 नंबरी होती है। यानी बताने वाले बताते हैं या लिखने वाले लिखते हैं कि किसी सरकारी दफ्तर में बगैर पैसों के, बगैर रिश्वत के वो आपका काम नहीं होगा। वो चाहे बड़े से बड़ा दफ्तर हो, वो चाहे छोटे से छोटा दफ्तर हो, वो चाहे अदलिया हो, वो चाहे कचहरी हो, यानी कोई भी सरकार का महकमा हो, वो बगैर पैसे लिए आपका काम नहीं करेगा। और इस शहर के बारे में कहा जाता है कि जो पुलिस के अफसर हैं, जो इसके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो स्पेशली इस शहर का इंतखाब करते हैं, और इस शहर में 1 साल में, 2 सालों में वो अरबपति बन जाते हैं। उनके पास बंगले होते हैं, उनके पास कोठियां होती हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कोई चेक नहीं है, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा चाहे वो सियासतदान हो, खासकर जो इन्होंने निशाना बनाया है वो इन्होंने बनाया है अफसरान को, सरकारी मुलाजमों को। इसके अलावा जो ताजिर हैं, जिस तरह मैंने पेट्रोल पंप्स का जिक्र किया, मिलावट का जिक्र किया कि उसकी जो है वो जो चाय की पत्ती है उसमें काले जो चनों का वो छिलका शामिल किया जाता है, मिर्चों में पीसी हुई ईंटें शामिल की जाती हैं। ये सारा कुछ इसको चौथे नंबर पर रखता है। और ये भी हमारे नजदीक तो खैर सारे और ये बहुत बड़े गुनाह हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसको चौथे नंबर पर रखा गया है। हैरान होकर रखा गया है कि ये इस किस्म के गुनाह पर जो है वो पल रहा है। और जीडीपी इसका क्या होगा? अब पाकिस्तान का जीडीपी देख लें तो लाहौर का क्या जीडीपी होगा, लेकिन ये है कि बस इस पे जो है ना ये चल रहा है। 5वां नंबर, ये पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई हुई है, और ये है रियो डी जेनेरो। आपने सुना होगा, इसको रियो भी कहते हैं। यहां पे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो चुका है। बड़े मशहूर खिलाड़ी यहां से ताल्लुक रखते हैं, ब्राजील का शहर है ये। और यहां पे यानी दुनिया में खवातीन का जो कम से कम लिबास पहनने का जो रिकॉर्ड है वो रियो डी जेनेरो के पास है, रियो के पास है। हालांकि एक और इसका रिकॉर्ड आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देख लें कि समंदर के किनारे पर 100 फुट का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो मुजस्समा मौजूद है, जो 100 फुट का है, जो 100 साल पुराना है। और इस मुल्क की जो आबादी है वो 70% वो ईसाइयों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा रियो डी जेनेरो में मैंने बताया मुख्तसर तरीन कपड़े। फिर पूरी दुनिया में रियो डी जेनेरो अपनी अलिफ नंगी पार्टियों की वजह से बड़ा मशहूर है कि दुनिया के किसी शहर में ऐसा नहीं होता कि बेलिबास पार्टियां वो रियो डी जेनेरो में होती हैं। उसके अलावा जी मनशियात फरोशी, आपको रियो डी जेनेरो में हर दूसरा बंदा वो मनशियात फरोश नजर आएगा, बेचता और इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो जराइम की रेशो है वो बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया ना, औरत हो गई, शराब हो गई, और फिर इसके अलावा जुआ हो गया, पैसा हो गया, फिर जाहिर है वहां जराइम होंगे। उसके बाद जी यहाँ पे 4 बजे के बाद यानी शाम के 4 बजते हैं तो सड़क पर खवातीन और मर्द जो कुछ करें और जो कुछ करते नजर आते हैं वो आपके सामने बयान करना मुश्किल है, लेकिन हर कोई बड़े पुरसकून अंदाज में वहां से गुजरता है। कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये वहां पे ये सारा कुछ जायज है और जायज समझा जाता है। अब दूसरा, $380 मिलियन ये जो शहर है ये गुनाह की इंडस्ट्री से कमाता है। $380 मिलियन, रियो डी जेनेरो या रियो।
اب اگلا نام سنیں، اس پہ بھی حیران ہوں گے آپ۔ سعودی عرب سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر منامہ ہے، جو بحرین کا دارالحکومت ہے، سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں پہ انت مچائی ہوئی ہے جو ہے وہ باہر سے آنے والے لوگوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک ان کے پاس تیل آ گیا ہے، گیس آ گئی ہے، لہٰذا وہ 7ویں آسمان پر ہیں، اور اتنی آبادی نہیں ہے بحرین کی جتنی انہوں نے باہر کے بندے لیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پولیس بھی باہر کی ہے، ان کے فوج میں بھی باہر کے بندے ہیں، لہٰذا انہوں نے منامہ میں انت مچایا ہوا ہے، اور منامہ مشہور ہے دی انٹرٹینمنٹ کیپٹل آف ایشیا، کہ ایشیا میں جو کچھ منامہ میں ہوتا ہے وہ ایشیا کا دارالحکومت ہے۔ کیا ہوتا ہے جی وہاں پہ کہ اسے پارٹی سٹی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں سب سے اعلیٰ قسم کی شراب اور اس کے ساتھ کباب، اس کے علاوہ رقص و سرور منامہ کی پہچان ہے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں نے بتایا کہ چونکہ غیر مسلم نوکریوں کے لیے آتے ہیں، لیکن سعودیہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ اس کی بھی سب سے جو بڑی انڈسٹری ہے منامہ کی وہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ون اینڈ اونلی ماسکو، بڑا پرانا شہر، اور بڑی سلطنتوں نے اسے جو ہے وہ فتح کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ سٹالن گراڈ ہے۔ سٹالن گراڈ کو فتح کرنے کے لیے نازی جرمنی نے 6 مہینے یہاں پہ جنگ کی تھی، اور اس وقت رشیا کے سربراہ مارشل یا جوزف سٹالن تھے، اور دنیا کی اگر کہتے ہیں کہ کوئی خون ریز جنگ ہوئی تو وہ سٹالن گراڈ میں ہوئی تھی، اور یہاں پہ جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ جرمنی کو صرف سٹالن گراڈ میں شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ دوسری جنگ عظیم میں شکست ہو گئی تھی، اور اس طرح دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ یہ وہ ماسکو ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ہٹلر کی طرح فتح کرنے کے خواب دیکھ کر آئے، لیکن وہ مٹی ہو گئے۔ یہاں ایک تو سارا سال برف پڑتی ہے، برف سے ڈھکا رہتا ہے یہ شہر، لہٰذا یہاں پانی کی جگہ ووڈکا، مشہور و معروف جو شراب ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے، پی جاتی ہے، کیونکہ وہ جسم کو بہت گرم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد شراب یہاں پہ بالکل فرض ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں گے، جو بھی کھانا کھائیں گے، ناشتہ، لنچ یا ڈنر، تو آپ کو ووڈکا پینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لڑائیاں اور جرائم، یہاں پہ سر بہت زیادہ کھلتے ہیں، اور سر کھلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قتل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں، جو ہماری مت بنی ہوئی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ جی دوسری دنیا میں جی یہ اور وہ نہیں۔ ماسکو میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور کافی سارے پیسے ہیں تو ماسکو میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ماسکو میں آپ کوئی بھی جرم کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں، عدالتوں سے مراد ہے پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ بڑے مزے سے آپ کو اس طرح نکالیں گے جس طرح نواز شریف کو عامر فاروق نے نکالا، قاضی فائد عیسیٰ نے نکالا، یا مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے ماسکو میں۔ اور پیسے کتنے کماتا ہے جو اصل بات ہے، 338 ارب ڈالرز، جسم فروشی، جوا، منشیات، جرائم، اور جی ڈی پی ہے 338 ارب ڈالرز سالانہ۔ یہ صرف ماسکو، رشیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ماسکو کی بات ہو رہی ہے۔ رشیا کتنا بڑا ملک ہے، ایک ویلاگ کر چکا ہوں، وہ آپ نے سن لینا ہے رشیا کے بارے میں، کہ دنیا کا ایسا ملک جس میں صرف 36 تو دریا بہتے ہیں، تو آپ نے وہ ویلاگ سن لینا ہے۔ یہ صرف ماسکو کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مکاؤ۔ مکاؤ ایک ایسا شہر ہے یا ایک ایسا ملک ہے جو چین کے اندر ہے۔ یہ آزاد شہر بھی ہے، آزاد ملک بھی ہے۔ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو مکاؤ کی ہاکی ٹیم آئی تھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے۔ اس وقت ہماری ہاکی ٹیم وہ دنیا میں نمبر 1 تھی، یعنی حسن سردار، حنیف خان، اور دوسرا جو ہے نا سمیع اللہ اور کلیم اللہ، یہ پلیئر تھے۔ ہم نے مکاؤ کو
55-0 سے شکست دی تھی. یہ میرا خیال ہے دنیا کا وہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے جب ہم نے مکاؤ کو ہرایا. یہ شہر یہ 500 سال پہلے پرتگال نے جو ہے وہ آباد کیا تھا، لیکن اس وقت ایشیا میں گناہوں کا جو سب سے بڑا گڑھ ہے وہ مکاؤ ہے. اب یہاں سے اندازہ کریں یہ ہانگ کانگ کے ساتھ ہے، یعنی لاس ویگس کا ہم نے ذکر کیا. دنیا میں کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، لیکن دنیا کا جو سب سے بڑا جوا خانہ ہے، جو سب سے بڑا کسینو ہے، وہ مکاؤ میں ہے. اب آپ ادھر چین کو دیکھیں، چین کے بارے میں آپ کیا سنتے ہیں کہ جی چین یہ اور چین وہ، لیکن یہ چین کے اندر ہے اور پیسے آ رہے ہیں اور معیشت تگڑی ہو رہی ہے. کس طرح ہو رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مکاؤ میں کیا ہے جی، مکاؤ جو ہے وہ یہ تہواروں کے لیے بات بات پہ یہاں تہوار ہوتا ہے. آج جی ننگے گھومنے کا تہوار ہے، آج ننگے پیر گھومنے کا تہوار ہے، آج ننگے سر گھومنے کا تہوار ہے. لیکن یہ بہانہ ہوتا ہے. بہانہ کس کا ہوتا ہے جی؟ جوا کھیلنے کا. اور بہانہ کس کو ہوتا ہے جی؟ جسم فروشی کا. یہ جو کام ہے، میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جدید دنیا نے وہ عورت کو ایک کموڈٹی یہ استعمال کی ایک چیز. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ مردوں کے شیونگ بلیڈ کا اشتہار ہوتا ہے، اس میں عورت ہوتی ہے. یعنی موٹر سائیکل کا اشتہار ہوتا ہے، اس میں عورت ہوتی ہے. کیونکہ انہوں نے خاص کر اس مغرب نے اور اس جدید دنیا نے ایک اتنا احترام والا رشتہ اور ایک اتنا پاکیزہ جو وجود ہے اس کو ایک چیز بنا دیا. لہٰذا یہ پوری جو ان شہروں کی جو بیس ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ عورت کے ارد گرد گھومتی ہے. مکاؤ کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تہوار اور تہواروں کی آڑ میں جوا، اور پھر تہواروں کی آڑ میں وہ کھلے عام جسم فروشی، یہ جو ہے نا، اور جسم نوچنا، یہ یہاں کا کلچر ہے. اور دوسرا آپ کو اب آخری نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہاں پہ آپ حیران ہوں گے. یہ جو شہر ہے یہ ہے ایمسٹرڈیم. یہ ہالینڈ کا دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے جی، اور یورپ کے خوبصورت ترین وہ شہروں میں شامل ہے. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ دنیا کو سب سے زیادہ پھول جو ایکسپورٹ کرتا ہے نا، وہ ہالینڈ کرتا ہے. تو وہ ملک کتنا خوبصورت ہوگا. جہازوں کے جہاز پھولوں کے یہ ملک دنیا کو بھیجتا ہے روز. اور دوسرا کیا بھیجتا ہے؟ دودھ. اور کیا بھیجتا ہے؟ مکھن. اور کیا بھیجتا ہے؟ کریم. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کتنا نفیس اور خوبصورت ملک ہوگا. لیکن ایمسٹرڈیم میں کیا ہے؟ خوبصورت ترین شہر ہے. اور پھر پہلے نمبر پہ ہے جسم فروشی، دوسرے نمبر پہ ہے منشیات. اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ ہالینڈ وہ ملک ہے جہاں کوکین کی اور میری جوانا کی جو خرید و فروخت ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، چونکہ آزادی ہے، اجازت ہے. تو آپ جس طرح پیزا منگاتے ہیں، جس طرح آپ جو ہے نا منگاتے ہیں برگر منگاتے ہیں، آپ کال کر کے وہ جو ڈیلیوری بوائے ہے یا ڈیلیوری گرل ہے وہ آپ کے دروازے پر نوک کر کے آپ کے گھر پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ جی اور یہاں پہ عورت تو جسم بیچتی ہے، دوسرے یہاں پہ مرد بھی جسم بیچتے ہیں. یہ چونکہ ہالینڈ کو آپ دیکھ لیں نا، ان کے جو ہے نا وہ مرد ہے یا ان کی جو گرلش لک ہے یا ان کا جو جسم ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنا جسم جو ہے وہ بیچتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں ایمسٹرڈیم میں وہ مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے، عورت کے ساتھ شادی کرتی ہے. اور یہاں ریڈ لائٹ ایونیو ہے، ایک مخصوص علاقہ ہے ریڈ لائٹ ایونیو. ریڈ لائٹ ایونیو دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں دنیا کی مہنگی ترین جو پروسٹیٹیوٹس ہیں، طوائفیں ہیں، وہ ملتی ہیں. یعنی اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 60% تو وہ جو ہے نا شوقین جو ہے وہ طوائف ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں. اور وہ ایمسٹرڈیم میں باقی لوگوں اور باقی تاجروں سے زیادہ ٹیکس دیتی ہیں ہالینڈ کو. لیکن وہ ہیں
اور مزے کی بات ہے کہ اس ریڈ لائٹ ایونیو میں نہ آپ تصویر کھینچ سکتے ہیں، نہ وہاں کسی بندے کے ساتھ تصویر. اتنی زیادہ حکومت ان پروسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے، ان کی پرائیویسی کی، کیونکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جی یہ جو ہے وہ فرمائشی ہیں یا یہ شوقین ہیں، لہذا یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں آپ کوئی تصویر نہیں لے سکتے. اور 200 ملکوں کی مہنگی ترین جو پروسٹیٹیوٹس ہیں، طوائف ہیں، وہ آپ کو ایمسٹرڈیم میں ملیں گی. اور یہ بہت بڑا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو ہے وہ معیشت کی، اور یہ اربوں ڈالرز یہ ہالینڈ کو پے کرتے ہیں. اور پھر یہ سارے شہر، ابھی جو میں نے بتایا، یہ سارے ڈالرز ان ملکوں کے پاس جاتے ہیں. پھر یہ ملک آئی ایم ایف کو دیتے ہیں، ورلڈ بینک کو دیتے ہیں، وہ آئی ایم ایف اور وہ ورلڈ بینک ہمیں دیتا ہے، تیسری دنیا کو دیتا ہے، انہیں انگوٹھے کے نیچے رکھتا ہے، مرضی کی حکومتیں بناتا ہے، مرضی کی حکومتیں گراتا ہے. اور ان آئی ایم ایف کے پیسوں سے آپ نے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی. اور دوسرا جواب کہ یہ سیاستدان آپ ان ملکوں میں آپ کو جب بھی کہیں پہ ٹی وی پہ نظر آئے کہ یہ آپ کی یہ سیاستدان یہ یہاں پہ گئے ہیں یا جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور اربوں ڈالرز کمائے اور لٹائے جا رہے ہیں. آخری بات جو آپ کے ساتھ کرنی تھی، میری کوشش ہوتی ہے آپ کو بتایا کہ رننگ کمنٹری نہیں کرتا، وہ بہت سارے آپ کو وی لاگرز مل جاتے ہیں کہ کچھ آپ کو نیا دیا جائے، ساتھ سیاست کا تڑکا بھی ہو. جاوید لطیف صاحب یہ نون لیگ کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، نواز شریف کے ترجمان ہیں، مریم نواز کے ترجمان رہ چکے ہیں. یہ فرماتے ہیں ہم تو وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں نا، رائے دیتے ہیں کہ ادارے یہ نہ کریں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کرے، غیر جانبدار ہو جائے، سیاستدانوں کو سیاستدانوں والا کام کرنے دے. لیکن موصوف فرماتے ہیں کہ ایک افسر نے شیخو پورہ کی 5 سیٹیں تھیں، یعنی 2 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی. ایک افسر نے، اور بڑے حساس افسر نے، 90 کروڑ روپیہ ان 5 سیٹوں کا لیا ہے. 90 کروڑ روپیہ، یہ نیشنل ٹی وی پہ. حامد میر کو نکالیں پروگرام اور کاشف عباسی کو. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ عمران ریاض کوئی بات کرتا ہے تو چلو جی، میرے جیسا کوئی 2 ٹکے کا فقیر بات کرتا ہے تو چلو جی. یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نکال لیں پروگرام، نکال لیں. یعنی پہلے یہ الزامات نہیں تھے، پہلے پتہ الزامات تھے، ووٹ تبدیل کیے گئے، ووٹ بڑھائے گئے، موریں لگائی گئیں، فارم 45، فارم 47، یہ تو آپ بالکل ہی، یعنی یہ تو کپڑے اتار کے سامنے آ رہے ہیں. اور چکر میں پہلے بھی بتایا کہ کوئی بیانیہ مل جائے، کوئی فوج ان کو رگڑ دے، کوئی فوج ان کے خلاف ہو جائے. وہ بھٹو صاحب کا ایک قصہ ہے نا، بات ختم کرتے ہیں، آپ پھر جو ہے نا وہ شکایتیں لگاتے ہیں کہ جی آپ ویڈیو لمبی کرتے ہیں، پھر باتیں جو اس طرح ہوتی ہیں. بھٹو صاحب کو کسی نے کہا کہ وہ جو مولوی ہے نا محمود نیازی، مثلا میں اپنا نام لیتا ہوں، کہ وہ جو مولوی ہے محمود نیازی وہ آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے. تو اس کے حفیظ پیرزادہ نے کہا تھا، حفیظ پیرزادہ کو بھٹو صاحب سونا منڈا کہتے تھے. حفیظ پیرزادہ واقعی بڑے خوبصورت تھے، وزیر قانون تھے. تو حفیظ پیرزادہ نے کہا کہ محمود نیازی جو مولوی ہے نا وہ بڑی گالیاں دیتا ہے آپ کو. تو بھٹو صاحب نے حفیظ پیرزادہ کو کہا تھا کہ سونا منڈا، اگر میں محمود نیازی کو جواب دے دوں تو وہ تو لیڈر بن جائے گا. بھٹو صاحب نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ جی بھٹو کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے. اب یہ کیوں یہ بکواس کر رہے ہیں، یعنی چاہے وہ نواز شریف ہے، جوید لطیف ہے، رانا سنول ہے، کہ جی ہماری ان کے ساتھ ٹسل آ جائے. کیونکہ جو کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کر دیا، یقین کریں، یعنی نواز شریف ابھی تک اس جو ہے نا قومے سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یاسمین راشد نے ہرا دیا، اور ہرا دیا، پتہ ہے ہر کسی کو ہرا دیا ہے. تو اب یہ پھر اسی چکر میں، جس طرح باجوہ والی کس یاد ہوگی، فیض حمید والی کس یاد ہوگی، ادھر باجوہ کو استنجے کرا رہے تھے، ادھر باجوہ کے خلاف بکواس کر رہے تھے، اب پھر وہی
اور وہ کہتے ہیں کہ شیخو پورہ کی 5 سیٹیں وہ 90 کروڑ میں بیچی گئی ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ لاہور مال روڈ پہ دفتر ہے، انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے سیٹیں بیچی ہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں، میرے ویورز کو بھی شاید پتہ ہو کہ لاہور مال روڈ پہ کس کا دفتر ہے، وہاں پہ کون بیٹھتا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن سمجھ پھر وہی نہیں آتی کون سی کمزوری ہے بڑے لوگوں کی جو ان کے ہاتھ میں، ان کا منہ نہیں توڑتے، ان کو نہیں اٹھاتے، ان کے ساتھ وزن نہیں لٹکاتے۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ میں نے اتنی محنت کی ہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ میرے آپ کو جو سبسکرائبر نظر آتے ہیں نا، یہ 80% سبسکرائبرز وہ شارٹس کے ہیں۔ مجھے سبسکرائبر چاہیے لانگ کے لیے، اس کے لیے مہربانی کریں اور میرے ساتھ تعاون کریں، شیئر کریں اور اس کے علاوہ کمنٹس کریں۔ ہمیں پیار چاہیے اور کچھ پیسے بھی، سمجھا کریں نا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا یہ سب کچھ اول فول سننے کا، برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔